السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج سے انشاءاللہ عز و جل پیارے مدنی منوں اور منیوں کے لیے یہ بنیادی اسلامی معلومات پر مشتمل منفرد کتاب اسلام کی بنیادی باتیں حصہ اول آج ہم شروع کریں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ تھوڑے تھوڑے صفحات بلکہ چند صفحات جو ہے وہ اس کے ریکارڈنگ کی جائیں گے تاکہ جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں یا بچیاں پڑھتی ہیں وہ چند صفحات روز کے سن کے ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، کیونکہ جو چیز سن کے یاد کی جائے وہ زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے فضائل قرآن کریم کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا فرمان آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کتاب کا آغاز کیا جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، تم اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ضیافت قبول کرو، یعنی اللہ کی ضیافت قبول کرو۔ بے شک یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی، نور مبین اور نفع بخش شفا ہے۔ جو اسے اختیار کرتا ہے اس کے لیے ڈال ہے، اور جو اس پر عمل کرے اس کے لیے نجات ہے۔ یہ حق سے نہیں پھرتا کہ اس کے ازالے کے لیے تھکنا پڑے، اور یہ ٹیڑھی راہ نہیں کہ اسے سیدھا کرنا پڑے۔ اس کے فوائد ختم نہیں ہوتے اور کثرت تلاوت سے پرانا نہیں ہوتا، یعنی یہ اپنی حالت پہ قائم رہتا ہے۔ تو تم اس کی تلاوت کیا کرو، اللہ عز و جل تمہیں ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو اس پیارے فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو آئیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مدنی نصاب برائے مدنی قاعدہ، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کا پہلے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ ترجمے کے ساتھ آپ نے اس کو یاد کرنا ہوگا، اور اس میں 3 کلمے پڑھائے جائیں گے اور چند جو ہے وہ دعائیں پڑھائی جائیں گی۔ تو آئیں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ثنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توصیف، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہاں پہ یاد رکھنا ہے، اکثر بندے جو ہے وتعالی جدو کا پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ دونوں کھڑی حرکات ہیں، یعنی ایک الف مدہ ہے ایک کھڑی حرکات، تو دونوں کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وتعالی جدو کا، ٹھیک ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ چاہنا یا پناہ میں آنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بندہ پناہ مانگتا ہے کہ یا رب العالمین تو مجھے شیطان مردود سے پناہ عطا فرما، یعنی اس سے مجھے محفوظ فرما۔ تو اس وجہ سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ اب کلمے کی باری آ گئی، پہلے 3 کلمے پڑھیں گے۔ پہلا کلمہ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں
حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند اور عظمت والا ہے۔ اس کے بعد درود شریف آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ جہاں کہیں بھی پڑھا جائے صلو علی الحبیب تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں، تو پھر ہم نے پڑھنا ہوتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پہ حدیث پاک بھی لکھی ہوئی ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی ہمارا درود پاک ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ آگے آئیں دعائیں دیکھیں۔ قرآن پاک پڑھنے کی دعا، تو سب سے پہلے جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور شیطان سے بندہ پناہ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے گا، اس وجہ سے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اور قرآن کریم پڑھنے کی دعا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر اگر کوئی آدمی اگر بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو، چھت پہ چڑھے یا کسی بھی بلندی پر چڑھے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اگر بلندی سے نیچے اترے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ پھر پانی پینے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یوں الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اس کے بعد کھانے سے پہلے کی دعا یوں پڑھیں بسم اللہ وعلی برکات اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کی برکت پر کھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب کھانے کے بعد کھانے کے درمیان کی دعا یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی، وہ بھی آپ بے شک یاد کر سکتے ہیں بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یا بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دونوں طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہاں پہ من ال کا اضافہ نہیں کیا گیا، تو آپ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ سوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں اور جیتا یعنی جاگتا ہوں۔ اور پھر جب آنکھ کھل جائے تو پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہاں پہ نشور کے نون کے اوپر پیش پڑھنا ہے، اکثر نشور پڑھتے ہیں، ناشور نہیں کرنا بلکہ الیہ نشور، ہونٹ گول کر کے پیش کو ادا کریں۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرمائی، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر مسلمان بھائی کے ساتھ ملاقات کرتے وقت اسے ان کلمات سے جو ہے وہ پکاریں، یعنی ان کلمات سے اسے دعا دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔
پھر وہ آگے سے جواب دے گا، اور اس کے بعد مصافحہ کرتے وقت یعنی جب ہاتھ ملائیں گے تو یہ دعا کریں یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرما دے۔ اور اگر مصافحہ کرتے وقت درود شریف بھی پڑھ لیں تو دونوں آدمیوں کا ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی آدمی اچھا کام کرے تو اس کا شکریہ یوں ادا کرنا چاہیے جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو آج جو ہے وہ ہم اتنا ہی مدنی نصاب اتنا ہی پڑھیں گے، تو کوشش کریں کہ اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔